لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جس چیز کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دے. اور نبی نے ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے. ہر چیز میں نالج اچھی نہیں ہوتی. آپ اپنی شادی ہوئی اپنی بیوی سے پوچھ رہے تمہارا کس کس سے چکر تھا، وہ پوری نالج دے دی اس نے آپ کو کہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے فلانے سے بھی چکر تھا. نالج تو مل گئی، اس کے بعد زندگی کا پروگرام چلے گا. بہتر نہیں تھا جو چھپا ہوا تھا وہ کیا رہتا، جاہل رہتے، بیوی سے محبت کرتے. بھائی تھی اب تھی نا، اب تو نہیں ہے نا. بہت کچھ زندگی میں کسی کے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوتا ہے، ختم مٹی پاؤ. تمہارے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو صحیح چلتے رہو. کیوں موبائل میں گھس گھس کے دیکھ رہے ہو کہ کس سے بات ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی؟ وہ تمہارے موبائل میں گھسی ہوئی ہے. نالج آئے گی، اس سے ٹینشن. ابھی دیکھو کہ بھائی ابھی کیا چل رہا ہے. ابھی بھائی میرے سے مجھ سے خوش ہے، میں اس سے خوش ہوں، دونوں میں محبت ہے. بیوی بتا بھی رہی ہو نا کہ میں آپ کو بتاؤں ماضی، بولو خدا کے لیے اپنا ماضی مجھے نہیں بتا، بس بہت اچھی ہو نا الحمدللہ مسیح. ایک خاتون کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا واقعہ، اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا. شادی کی پہلی رات میں بہت اچھی بننے کی کوشش کی نا، میں نے سب بتا دیا کہ میاں بیوی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، لہذا میں سب بتا دیا. کیا مطلب سب کا مطلب سمجھتے ہو؟ سب بتا. وسیم کے بارے میں، جمشید کے بارے میں، وہ یہی ہوگا. کہہ رہی میں نے دل بڑا کیا کہ میرا شوہر مجھے عزت دے گا کہ بھائی چلو جو تھا اب ختم ہوا، اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز. مجھے اسی وقت فون پہ غصہ آیا. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب جب ذرا سا پھڈا ہوتا ہے نا، جب تک ہم نارمل چلتے ہیں ٹھیک ہے، ذرا سا جھگڑا ہوا مجھے تانے دیتا ہے فاحشہ ہونے کے کہ تو تو ایسی تھی، تیرے تو جمشید سے تعلقات تھے، تیرا تو وسیم سے بھی دوستی تھی، تو اتنا کہہ رہی آنا جانا تھا. بیٹا صرف آنا جانا نہیں ہوتا، تو نے بہت کچھ کیا ہوگا، اب چھپا رہی ہے. کہہ رہی ہے جب مسئلہ ہوتا ہے تانے دیتا ہے. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے بھائی، آپ کو اتنی رپورٹیں پیش کرنے کی، وہ تو غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن آپ نے بھی تو کوئی اچھا، تو ہر نالج اچھی نہیں ہوتی. چھوڑو مٹی پاؤ یار. ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آئے نا تو آپ کو ان کے بارے میں اچھا پتا ہو، ان کی غلطیوں کا علم نہ ہو. دیکھو حضرت عویمہ رجلانی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی آئے نا میری بیوی نے زنا کیا، ایک دم کان ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے. کہ ابے ایک ذرا بیٹھ، ذرا تفصیل سے بتانا یار، ایسا اس کو دفتر کھلوا، اس کو ذرا چائے وائے پلا یار، بھائی اس کی بیوی نے بدکاری کی ہے. انجوائے کرتے ہیں. کیا خیال ہے کہ ایک قصہ ہاتھ آ گیا نا، کیا خیال ہے بھائی تبصرہ کرنے کے لیے؟ ابے جس کو ہم نیک سمجھ رہے تھے اس کی بیوی ایسی نکلی. ہم تو مزے لے لے کے سنتے ہیں. ہمارے نبی کی کیسی پاک دامن سیرت تھی یار. صحابی رسول نبی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا. آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، نفرت سے منہ پھیر لیا. یعنی حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے نبی کو اتنی شدید نفرت ہوئی کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی، تم کیا تو مٹی ڈالو، نہیں رکھنا تو چھوڑ دو، طلاق دے دو اس کو. دنیا میں کیوں لے کے آ رہے ہو اس بات کو؟ چھوڑ دو نا. کیا کرو بھائی، تمہارا اگر ہے تو بس چھوڑ دو، کوئی بہانہ کر کے چھوڑ دو. ہمیں کیوں آ کے بتا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے. اور پھر ان سے کیا فرمایا جب وہ بار بار کہتے نا، فرمایا گواہ لے کر آؤ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے ماروں گا میں. حد قذف جسے کہتے ہیں. گواہ نہیں ہے تو تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اس کو نبی نے لائک نہیں کیا اس عمل. پھر بہرحال وہ کہتے رہے تو پھر گواہ تھے نہیں. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. انہوں نے کہا میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں. پھر وہ لعان کے حکم نازل ہوا کہ 4 قسمیں اٹھائی گئیں. وہ لمبی ڈیٹیل ہے. علامہ نووی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اگر عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرتے تو لعان والی آیتیں نازل نہ ہوتی. اسلام کا ایک آرڈر ہو جاتا، بھائی کسی نے دیکھا ہے تو اس کو فارغ کرے چپکے سے. اب ایک مشکل میں سب آ گئے نا، ایک پھنس گئے. تو ہمارے نبی کبھی بھی یہ سن کے خوش نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو اس طرح کی خبریں پتہ چلیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرنا شروع. ایک نیا قصہ آ جاتا ہے. اور یہ خوب ذہن میں رکھو، میں بار بار کہتا ہوں، عامر لیاقت کی جو برہنہ ویڈیو شائع ہوئی تھی نا،
جس نے بھی شائع کیا اس کو چھوڑو نہیں. عامر لیاقت سے ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن جس عورت نے اس کی برہنہ ویڈیو بنائی اور شائع کی, اس وقت لوگ عامر لیاقت کو برا بلا کہہ رہے تھے, اس کی بیوی کو برا بلا نہیں کہہ رہے. اس پہ کیس ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کیس ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا خود جا کے کچھ کرو, کیس کرو اس کے خلاف. کیس تو آپ نہیں کر سکتے, وہ تو اس کے لوگ ہی کریں گے, لیکن جس نے بھی کیس کیا اس کو اپریشیٹ کرو. کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو جو اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے اس پہ بھی سخت سزا ہونی چاہیے. جو اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہے اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے. جو اس کو وائرل کر رہا ہے اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے. تو اسلام میں کسی کی عزت سب سے پہلے ہے. آپ نے دیکھو, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, کسی کو زنا میں دیکھ لیا نا, شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا راز فاش کریں جا کے. بہت سخت شرائط رکھی ہیں کہ 4 گواہوں 4 بندوں نے دیکھا ہو, پھر بھی اسلام میں لازم نہیں ہے کہ آپ گواہی دیں. ان 4 کو اس کی اجازت ہے کہ چھپا لیں. عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں 4 آدمی آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب پھر تو شریعت مجبور ہے کہ بھائی, شریعت کا حکم ہے, یعنی مجبور ہے مفتی کہ بھائی وہ حد زنا جاری کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حکم دیا کوڑے لگانے کا, لیکن ان گواہوں کو اپریشیٹ نہیں کیا. فرمایا تم اگر دنیا میں اس کی عزت رکھ لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا, تم نے ایک مسلمان کو ذلیل کر دیا. اور اگر 4 گواہ نہیں ہے نا, 3 یا 2 ہیں, تو پھر اسلام کیا کہتا ہے, الٹا ان کے کوڑے مارو, کہ جب سزا بھی نہیں ملنی تھی تو اب تو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی بھی نیت نہیں ہے تمہاری. تو اسلام میں کسی کے گناہ پہ اتنا سخت پردہ ڈالنے کا حکم ہے, اور آج اسلام کا لیبل لگا کے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں اس طرح کے لوگوں کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئے. آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی؟ ہاں, جو کھلے عام جرم کر رہا ہے نا, کھلے عام, وہ تو خود اپنے جرم کو نہیں چھپا رہا ہے, تو پھر اس کو خلاف بولو. آپ بند کمروں میں کون کیا کر رہا ہے, کس کا کس سے چکر چل رہا ہے, کس کی بیوی کیا کر رہی ہے, کس کا میاں کیا کر رہا ہے, یہ میرے اور آپ کا ہیڈک بولو نہیں ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. بولو بھائی, میں تو ان عورتوں کو ڈانٹ دیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں, ان کے شوہروں کو جانتا ہوں, وہ بتا رہی ہوتی ہے میرا شوہر یہ کر رہا تھا. میں کہتا ہوں بھائی آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں, آپ اپنے شوہر کے راز میرے سامنے کیوں فاش کر رہی ہو کہ وہ یہ کرتا ہے؟ اننون بن کے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا, کہ اگر کسی عورت کا شوہر فحش فلمیں دیکھتا ہے تو کیا حکم ہے. ایک عورت مجھے بتا رہی ہے, اس کے شوہر کو جانتا ہوں, میرے میاں فحش فلمیں دیکھتے ہیں. ابے تمہارے میاں فحش فلمیں دیکھتے ہیں, اس نے بھی گند کیا, تم نے اس کو, میں اس کو جانتا بھی ہوں تمہارے میاں کو, میرے دل میں اب اس کی عزت رہے گی؟ میرے بیان میں آ کے بیٹھے گا, میں بولوں گا وہی ہے جس کی بیوی کہہ رہی تھی فلمیں دیکھتا ہے. میں بھی تو انسان ہوں نا, میرے دل میں بال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عورت ذلیل کر رہی ہے اپنے شوہر کو. یار جو تمہارا سب سے بڑا, جو تمہارے لیے اللہ نے مقام بنایا, باپ سے بڑا رتبہ دیا ہے شوہر کو, جب آپ نے اس کو ذلیل کر دیا تو 2 ٹکے کی عزت اب آپ نے اس کی چھوڑی نہیں ہے. پردہ ڈال دیتی, گھر میں اننون بن کے پوچھتی کہ میرا میاں یہ کام کرتا ہے, تو ایسے میاں کا کیا حکم ہے؟ میں بہت ساری مشورے دے دیتا آپ کو. لیکن جب آپ نے بول دیا وہ والا میاں, اس کی بات کر رہی, وہ جو آپ کے بیان میں سامنے, آپ میں سے کوئی نہیں ہے بھائی جو سامنے بیٹھا ہوتا نا, یہ والے سائڈ پہ یہ والا میاں, اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار؟ میں بھائی جب ہم سب آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں کیا پتا کون کیا کر رہے ہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں سب نیک ہیں, یہی سمجھ کے ملتے ہیں نا. نہ آپ میرے گناہ جانتے ہو نہ میں آپ کے گناہ. محبت ہے, جو ہو اللہ سے معاملہ رکھو بھائی اپنا. لیکن جب بتا دیا بھائی مذاق کر رہا ہوں, آپ نہیں ہے, یہ ایسا کرتا ہے, میں نے بول دیا یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, کیا عزت رہ گئی بھائی؟ انسان 100 دفعہ گناہ کر کے, خدا کی قسم 100 دفعہ اللہ کے سامنے توبہ کرے نا, اللہ فرشتوں سے بھی بھلا دیتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا. اللہ کا ضرب بہت بڑا ہے. ایک دفعہ کسی عورت نے اپنے شوہر کے گناہ کو پبلک کے سامنے لے آئی نا, وہ 100 دفعہ بھی توبہ کر لے گا, اب اس کی عزت سوسائٹی میں بحال نہیں ہو سکتی. اسی طرح مرد بھی اگر اپنی بیوی کے کسی گناہ کو دنیا کے سامنے لے آئے, اب وہ عورت 100 دفعہ بھی توبہ کر لے گی, اب اس کی سوسائٹی میں عزت, جب لوگ ویسے تو عزت دیں گے, ذرا سا مسئلہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ وہی ہے, یہ کیا ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں, ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں. جب آپ نے پردے ہی اٹھا دیے تو میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس تھی وہ کیا ہو گئی بھائی؟ ختم, وہ بالکل ختم. تو کیسے جرم ہو رہے ہیں سوسائٹی میں یار, ایک دوسرے کے راز اچھال رہے ہو سوشل میڈیا پہ چسکے لے کے. ہاں کھلے عام جو کر رہا ہے اس کو ذلیل کرو, چور ہے, لوٹ رہا ہے لوگوں کی دولت کھلے عام, اس کو نہیں کہ پردے ڈالو گے, ٹھیک ہے نا, اس کا تو شریعت نے حکم دیا بھائی نقصان پہنچائے گا. کچھ گناہ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ بندے کا معاملہ ہے,
تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے. تو اس میں لوگوں نے خفیہ کیمرے لگا لگا کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کیمرہ لگانے والے کو گالیاں نہیں دے رہے ہوتے. میرے پاس ایک مسجد کا کیس آیا کہ خادم کے کمرے میں کسی نے چپکے سے کیمرہ لگا دیا. تو اب کیا ہے, یہاں کا واقعہ نہیں ہے کہ یہاں آپ سمجھیں یہاں کے خادم کی بات ہو رہی ہے. ایک مسجد کا, وہ مسجد کے جو کمیٹی تھی نا, اس کے خادم سے جھگڑا ہو گیا. اب کمیٹی نے کیا کیا, مسجد کے خادم کے کمرہ بھی اس کو ایک الگ گھر دیا ہوا تھا, مسجد کا کمرہ نہیں تھا, یعنی ایک الگ گھر دیا ہوا تھا. تو کیا کیا, اس گھر میں چپکے سے کیمرہ لگا دیا. اب اس نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی, فوج فلم دیکھی ہوگی یا کیا کیا ہوگا, اس کو اب بلیک میل کرنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا. میں نے کہا میرے بھائی تم نے تو غلط کیا, لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اللہ ان کمبختوں کو کبھی توبہ کی توفیق دے گا. آپ کو کسی کے کمرے میں گھسنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور تو نئی فلم دیکھ رہا نا, غلط نہیں کر رہا, لیکن کیمرہ لگا کے چلا گیا ہے, تجھے نہیں چھوڑے گا اللہ. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, 2 بھائی تھے, ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. وہ نیک ہر وقت گناہگار کو تانے دیتا رہتا تھا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے. تو وہ کہتا تھا یار میں توبہ کروں گا, اللہ توبہ کی توفیق دے گا. ایک دن اس نے غصے میں کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, تو جہنم میں ہی جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا, این المتعلی علی اللہ, حدیث کے الفاظ ہیں. اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھا رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. یعنی تو نیک ہو کے اتنا تیرے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ تو یہ فیصلے خود کرنے لگا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. تو جنت جہنم تیرے ہاتھ میں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے دونوں کو موت دی, جو گناہگار تھا اس کو جنت میں داخل کیا اور نیک کو جہنم. حالانکہ گناہگار پہ جنت بن نہیں رہی تھی, صرف اس کو دکھانے کے لیے داخل کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے اس خادم سے کہا, میں نے کہا جس کمبخت نے تیرے کمرے میں کیمرہ لگایا ہے نا, وہ یہ فحاشی نہیں بھی کرتا ہوگا, میرا ضمیر یہ کہتا ہے وہ جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا. میرا ضمیر یہ کہتا ہے, اللہ کہے گا تو پاک ہو کے بھی ناپاک ہے. تو کیونکہ آپ کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی آپ لوگوں کے گناہوں کے اندر گھسنے کی کوشش کریں؟ کتنا بڑا جرم ہے یار. وہ بند کمرے میں غلط کر رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ فلم دیکھ کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی تو, لیکن آپ کو یہ معاملہ کس کا ہے؟ بندے اور اللہ کا معاملہ. میں تو باپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ بچہ کمرے میں بیٹھا ہوا آپ دھاڑ سے دروازہ کھول کے جائیں کہ کیا کر رہا ہے. باپ کے لیے اجازت تھوڑی ہے بچے کے گناہ پہ مبتلا ہو. ہاں باپ نگرانی کے لیے یہ بتا دے کہ بھائی کمرے میں بیٹھو بیٹا, کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے, کنڈی کھول کے بیٹھو. جب کمپیوٹر استعمال کرو لانچ میں سب دیکھیں, میں نے بھی گھر میں LED لگائی ہے کھلے عام, بند کمرے میں بچے کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے لیکن اگر میرا بچہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے بند کمرے میں, تو میں دھاڑ کر کے اچانک دیکھوں کیا کر رہا ہے, میرا ضمیر اس پہ آمادہ نہیں ہوتا. اگر بالفرض غلط کر رہا ہوگا, الحمدللہ نہیں کرتے, اگر غلط کر رہا ہوگا یار قیامت تک مجھ سے نظریں ملانے کے قابل بولو نہیں رہے گا. کوئی رہے گا قابل نظریں ملانے کے؟ کیا عزت رہ جائے گی. تو ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں بھائی کوئی گناہ نہیں ہو رہا, وہ بھی سمجھ رہے ہیں, اس سے اصلاح آسان ہے. اور جب ایک دفعہ کسی کے گناہ پر لوگ مطلع ہو جاتے ہیں نا, تو شیطان کو موقع ملتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو ذلیل تو ہو گیا, اب کرتا رہے. اب کیا کر, جب تک چھپا ہوا تھا نا تو وہ بھی توبہ استغفار کر کے اصلاح کی کوشش کر رہا ہوگا, یار ابھی ذلیل نہیں ہوئے, ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ لوگوں نے اس کو ذلیل کر دیا, وہ کہتا ہے عزت تو اب ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس سے شیطان کو اور زیادہ موقع ملتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرے اس کو پھر سزا بھی مل گئی نا اس کو, جیسے کھلے عام گناہ کیا, کوئی حد جاری ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذلیل مت کرو, کیونکہ اس کو تم ذلیل کرو گے تو تم شیطان کو موقع دو گے اس کو گمراہ کرنے کا, کیونکہ پھر وہ ضد پہ آئے گا. تو آپ لوگوں کی عزت کرنا سیکھو میرے بھائی. جو برائی ہے اس پہ کیا کرو, پردہ ڈالو, چھپاؤ اس کو. تو کسی کے گناہ پہ زبردستی مطلع ہونے کی کوشش نہ کرو. بندے کا اللہ کا معاملہ ہے, اللہ پہ چھوڑو. ہم سب سے ملیں گے بھائی, سب اچھے ہیں بھائی, کیا ہے سب اچھے. اپنے سے بدگمان رہو بھائی, میں سب سے برا ہوں, باقی سب لوگ کیا ہیں بہت اچھے ہیں. تو مت گھسو موبائلوں میں, ایک دن کے لیے موبائل پکڑا تو گھسنا شروع کر دیتا ہے اندر, دیکھیں ہے کیا. ٹھیک ہے, تو کیوں گھستے ہو کسی کے موبائل میں, کیوں گھستے ہو بھائی دوستوں کے موبائلوں میں, کیوں لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہو, کیوں خفیہ. ہاں گلی محلے میں کیمرے لگاؤ تاکہ چور ڈاکو پکڑے جائیں, وہ اوپن ایریا ہے.
گھروں میں مت لگاؤ. ایک دفعہ ایک آدمی نے کیمرے لگائے گلی میں, تو کہہ رہے میں اپنے گھر کے کمرے میں بھی لگانا چاہتا ہوں تاکہ بیوی کو ٹریس کروں. میں نے کہا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر بیوی پر اتنا اعتماد ہے ہی نہیں نا تو پھر رکھو ہی نہیں بیوی. اتنا زیادہ شک کرنا بیوی کے اوپر, یا تو کوئی کچھ دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے, بلا وجہ کمرے میں کیمرہ لگا رہے. میری بیوی ہی تو ہے نا بھائی, بیوی بھی ہو کوئی بھی ہو, ہر وقت ہر آدمی کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی. اتنا ہمیں بیوی کی بھی نگرانی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیڈ روم میں خفیہ کیمرہ لگا دیا ہو کہ بیگم کیا کر رہی ہے. بس یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر عورت بھی لگا دے آپ کے کمرے میں کیمرہ, آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ یار آدمی کبھی کس پوزیشن میں لیٹا ہوتا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ریکارڈ ہو جائے گی. تو اتنا نہیں بھائی, بیوی پر اگر اعتماد نہیں ہے تو چھوڑ دو یار اس کو, اتنا کیوں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا, جب کوئی سفر سے واپس آئے, صحیح حدیث ہے, تو اچانک گھر میں مت داخل ہو, صحیح حدیث ہے, پہلے اطلاع کر دو گھر والوں کو کہ میں آ گیا ہوں. کیسی احکام ہمیں سکھائے. اچانک چھاپے مت مارو, ایک دم دھاڑ کر کے کنڈی کھول کے آیا, دیکھوں بیگم جمشید کے ساتھ بیٹھی ہے یا غفار کے ساتھ بیٹھی ہے. کیا غیر اخلاقی حرکت ہے یار. تجھے اگر یقین نہیں ہے تو بیگم رکھی کیوں ہے تو نے؟ تو آپ اطلاع دے دو پہلے, بھائی میں آ گیا ہوں, میں ایئرپورٹ سے گھر آ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے جمشید ہو میں نہیں کہہ رہا, لیکن جن کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں نا وہ چھپتے نہیں ہیں, وہ خود ہی پکڑے جاتے ہیں. تو خام خواہ میں معصوم بیوی پہ شک نہ کرو. کوئی باقاعدہ رپورٹیں ہیں تو پھر تو نگرانی کرو, باقاعدہ ہوں. لیکن وہمی آدمی کو رپورٹیں نہیں ہوتی, وہمی کا کھوپڑی کبھی سیٹ ہوتی نہیں ہے. خام خواہ میں شک مت کرو. اگر کوئی رپورٹیں مل رہی ہیں, یہ شک کرنا, شبہ کرنا, خفیہ کیمرے لگانا, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, گناہ ہے. اس سے گھر اجڑتے ہیں اور بہت دفعہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. بیوی خراب نہیں ہوتی, خام خواہ میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. شوہر خراب نہیں ہوتا, خام خواہ میں وسوسے آنا. بعض دفعہ شوہر دوست ایک دوسرے سے لڑکی بن کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بیوی نے دیکھ لیا موبائل, اب آپ قیامت تک سمجھاتا رہو بھائی یہ میرا دوست ہے, میں مذاق کر رہا تھا, آئی لو یو مذاق میں بول دیا. وہ نہیں مانے گی, شیطان اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے شک پیدا کر دے گا. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, بھائی کسی کے راز کو فاش مت کرو, تجسس مت کرو, کسی کی ٹوہ میں لگنے کی کوشش مت کرو. سب کو کیا سمجھو اچھا, اور لوگ بھی تمہیں کیا سمجھیں اچھا. باقی کوئی برائی ہے کس کے سامنے رکھو, اللہ کے سامنے, اس کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ اسلام نے نظام دیا ہے. جو مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے بھائی, شارٹ ہو رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.